تم سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن، تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم، پاک خونے شہیداں کی ہم کو قسم، پاک خونے شہیداں کی ہم کو قسم، پھول ہر سو امن کے کھلائیں گے ہم جھکے نہ کبھی ظلم کے سامنے، ہم ہے کوہ گرا اپنا ماضی گواہ، نہ کسی حال میں ہم نے بدلا چلن، گو ہوئی ہم پہ ہے ظلم کی انتہا، اپنا ماضی گواہ، پھر ہوا شور کے ملک خطرے میں ہے۔ بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے۔ خطرے میں ہے تو بچائیں گے ہم، تم سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن، تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم، قائد اعظم کی زیر قیادت چلا، نہ رکے گا کبھی اپنا یہ قافلہ، آنچ آنے نہ دیں گے کبھی تجھ پہ ہم، جان دے کر بھی لیں گے تجھے ہم بچا، ہے یہ سب کو پتا، تیری اس آن کی تیری مسکان کی، تیری اس آن کی تیری مسکان کی، جو بھی ہوگی وہ قیمت چکائیں گے ہم، تم سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن، تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم، اپنا جو کچھ بھی ہے وہ ہے تجھ سے ملا، ہر خوشی زندگی کی ہے تیری عطا، تو رہے شاد آباد میرے وطن، سر بلند تیرے پرچم کو رکھے خدا، یہ ہے اپنی دعا، اپنا تن من یہ دھن ہے امانت تیری، اپنا تن من یہ دھن ہے امانت تیری، وقت آیا تو تجھ پہ لٹائیں گے ہم، تم سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن، تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم، کام کرنے ابھی بھی بہت ہے ہمیں، ہم کو معلوم ہے، ہم کو احساس ہے، ہم ہیں بیدار اور عزم نو پر یقین، دل میں اپنے وطن یہ بسیاس ہے، ہم کو احساس ہے، ذرہ ذرہ تیرا جس سے ہو فشاں، ایسا خورشید بھی ڈھونڈ لائیں گے ہم، تم سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن، تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم۔ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بینک کا کہنا ہے کہ سلمان ضیاء کے اور دوسرے جعلی اکاؤنٹس ہیں، جمع ہونے والی رقم $1 ملین تھی جو لنڈن فیملی کے نام سے جمع کروائی گئی تھی۔ اس کو قاضی فیملی کہتے ہیں، اور اس رات سلمان ضیاء کی طرح جو پاسپورٹ دکھائے گئے وہ برٹش پاسپورٹ تھے، اگرچہ وہ فیملی پاکستان میں نہیں تھی لیکن ان کے نام پر اکاؤنٹ کھولے گئے۔ ہم ایسیکس کے شہر ایلفورڈ میں ہیں، یہ شہر کی معروف ہل سٹریٹ ہے۔ فیملی بینک کی طرف سے خطوط دیکھ کر حیران رہ گئی جو ان کو پاکستان بینک کی طرف سے موصول ہو رہے تھے۔
قاضی فیملی کے لیے اچھی خبر یہ تھی کہ ان کے نام پر کھلنے والے اکاؤنٹس میں $ملین تھے. بری خبر یہ تھی کہ ان کا نام استعمال کیا جا رہا تھا. پاکستان کمپنیز کی طرف سے وہ کمپنیز ان کا نام استعمال کر رہی تھیں جن کا تعلق پاکستان کے وزیر اعظم کے خاندان سے تھا. کاشف قاضی کے پاس خط تھا جس میں واضح کیا گیا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں $2 ملین سے زائد کی رقم ہے، لیکن اس کو حدیبہ انجینئرنگ کمپنی استعمال کر رہی تھی. شریف خاندان کمپنی اس ڈیل کے لیے کچھ ادا نہیں کر رہی تھی. کاشف قاضی سے کہا گیا تھا کہ وہ ادائیگی کے لیے رقم کا بندوبست کریں. ایک اور خط جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ بار بار کی یاد دہانی کے باوجود ادائیگی نہیں کی گئی جو شریف کمپنی کو ادھار دی گئی تھی. یہ وہی کمپنی ہے جس میں قاضی فیملی کے نام سے ادھار رقم لی گئی تھی. یہ ایک اسکیم کا حصہ تھا جس کے تحت ملک میں رقم واپس لائی جا سکے اور ٹیکس بھی ادا نہ کیا جائے اور یہ بھی ظاہر نہ ہو کہ رقم کہاں سے آئی ہے. ظاہری طور پر ان اکاؤنٹس اور شریف فیملی کا کوئی رابطہ نظر نہیں آتا. یہ سب کچھ ایک مشترکہ دوست کی وجہ سے ہوا جو 70 کی دہائی میں لندن پڑھنے گیا تھا اور قاضی خاندان کے ساتھ رہتا تھا. وہ مسٹر اسحاق ڈار تھے جو انٹرویو کے لیے موجود نہیں تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ قاضی ان کے اور شریف خاندان کے مشترکہ دوست ہیں. لیکن الزام یہ ہے کہ قاضی فیملی کو بطور دوست نہیں بلکہ سرکاری پروٹوکول دیا گیا. یہی سب عوامل FIA کی طرف سے شریف فیملی پر مقدمے کی وجہ بنے. ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹس استعمال کیے تاکہ ملک میں ناجائز دولت لائی جا سکے اور ٹیکس سے بچا جا سکے. عدالت کو بتایا گیا کہ شریف کمپنیز کے ڈائریکٹر نے دھوکہ دہی سے اکاؤنٹس کھلوائے تاکہ کالے دھن کو ٹھیک کیا جا سکے. عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ حدیبہ پیپر ملز کے ڈائریکٹرز نے یہ سب کچھ چیف ایگزیکٹو نواز شریف کی زیر پرستی میں کیا ہے جو منی لانڈرنگ میں ملوث تھا. FIA کو اس بات پر یقین تھا کہ سلمان ضیاء جو ایسیکس کا رہائشی تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کا اور کاشف قاضی کا پاسپورٹ نمبر ایک ہی تھا. بہت ساری شکایتیں اور مقدمات سنے گئے اور وزیر اعظم نہیں چاہتے تھے کہ ایسے مقدمات کی سماعت کی جائے. ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ بطور وزیر اعظم وہ عدالتی کارروائی سے مستثنیٰ ہے. لیکن یہ مسئلہ اس وقت سامنے آیا جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا اور پولیس ایک طرف کھڑی رہی. وزیر اعظم کی معطلی کو روک دیا گیا. لندن ہائی کورٹ نے نواز شریف کو بتایا کہ ان کے والد اور بھائی شہباز بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں، وہ رقم جمع کروائیں جو انہوں نے قاضی اکاؤنٹس کے نام پر حاصل کی تھی. ستمبر میں نواز شریف کی تصویر ان کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہوئے دکھائی گئی اور ان کا بیٹا حسین ان کا استقبال کر رہا ہے. انتخابی گوشواروں کے مطابق اپارٹمنٹ نمبر 70 جو 3 لوگوں کی ملکیت تھا اور ان کے نام کے ساتھ شریف آتا تھا، ان میں نمایاں حسین شریف ہیں. میرے موکل نے اس سرمایہ کاری کی سیکیورٹی ذاتی ضمانت پر لی تھی. پاکستان میں شریف خاندان کے 3 افراد کی ہم نے ان ضمانتوں کے بارے میں ایک فیصلہ حاصل کر لیا ہے. ان کے خلاف $17 ملین سے زائد اور وزیر اعظم کے والد کے خلاف $14 ملین سے زائد ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک میں آئیں اور آ کر وضاحت کریں کہ وہ پاکستان اور یہاں کتنی جائیداد کے مالک ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ قرضہ چکایا جا سکتا ہے. پاکستانی قوم کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ اس کو بھی یہ سیکھنا ہے کہ اس چیز سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے جو کافی دیر سے اس کے ساتھ چمٹی ہے، یعنی رشوت کا ناسور. میرے پاس